اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ عزیزو، کل کی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پیغام مولا کائنات آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فلا فیحلب۔ عزیزو، مولا کائنات کا ارشاد گرامی قدر کہ تم کو فتنے کے وقت ابن لبون جیسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، یعنی جب فتنہ برپا ہو تو اپنے کو اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح بنا لو، اس لیے کہ تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے، یعنی نہ تم پر کوئی سواری کرنے پائے، کیونکہ اونٹ کا 2 سال کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پہ سواری کی جائے، اور نہ اس سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جب فتنہ برپا ہو، فتنہ کئی طرح کا ہوتا ہے، چاہے وہ سماجی فتنہ ہو، چاہے وہ سیاسی فتنہ ہو، چاہے وہ مذہبی فتنہ ہو، جب بھی فتنہ ہو تو آپ کو اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے کہ لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب، آپ سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ ابن لبون کہتے ہیں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی ماں کو، اور ابن لبون اس کا بیٹا جو 2 سال کا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزو، تو آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے فائدہ نہ اٹھانے پائے، اور آپ کی زندگی اسلامی ہونی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ مثلا کبھی کبھی ہر چیز کو آپ فتنہ سمجھ لیجیے، نہیں، جب حق و باطل کا مسئلہ آ جائے تب وہ یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرنا کہ نہیں ہم مولا کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ احمق والی باتیں ہوں گی، یہ بے وقوفانہ فکر ہوگی۔ نہیں، آپ کو عقل مندی کا تقاضا کرنا پڑے گا۔ اس ٹائم اگر حق و باطل کا مسئلہ آ جائے تو آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ اسلام کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے تو آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، ورنہ آپ پہ اوپر یہ الزام رہے گا کہ اسلام پر وقت پڑا اور آپ خاموش رہے، اس بہانے سے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ فتنے کے وقت خاموش رہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مولا کائنات کو چاہیے تھا کہ صفین میں آگے نہ نکلتے، چاہیے تھا کہ جمل میں نہ جاتے، جمل میں جا کر صفین میں تلوار اٹھا کر بتایا کہ ہر جگہ خاموش رہنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو عزیزو، ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے مولا کی زندگی پر عمل کریں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے عمل کریں، یعنی جب فتنہ ہو تو اپنے کو بچانا چاہیے فتنوں سے، تاکہ آپ سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے، اور ہر بات کو پر خاموش رہ جانا اور یہ کہنا کہ فتنہ ہے ہم خاموش رہتے، نہیں، حق کی بات آ جائے تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، وہی آخری بات، کیا کہ آپ کو بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آگے بڑھیں گے، دیکھیے آپ اگر آگے بڑھیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، حلال روزی کمانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب مولا کائنات کوفے میں آئے اور مسجد میں گئے تو دیکھا مسجد ڈٹی ہوئی تھی، محرابیں ڈٹی ہوئی تھی، لوگ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ ہی کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو تسبیح مولا نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا مولا یہ عبادت گزار ہیں، عابد لوگ ہیں۔ کہا تو پھر یہ کیا کرتے؟ کہا ان کا کام ہی ہے دن رات 24 گھنٹے عبادت کرنا۔ تو مولا نے کہا تو پھر یہ کھاتے اور پیتے کیا ہیں؟ کہا کوئی رحم کر جاتا ہے مسجد کا پڑوسی تو ان کو کھلا دیتا ہے۔ تب مولا نے فرمایا کہ ان کی حیثیت میری نظر میں کوفے کے بازار کے ان کتوں کی سی ہے کہ بوٹی پھینک دی
और ये इन्होंने खा ली। इनसे कहो कि मेहनत करें, इनसे कहो कि फावड़ा उठाएं, मेहनत कश बने, और शाम में जब थके हारे आए अपने घर और थके हुए सर से माबूदे हकीकी का एक सजदा कर लें तो ये 70 इबादतों पर वजनी है। अजीजों, मौला का ये कहना कि ज़िंदगी इस तरीके से होनी चाहिए, फितनों से दूर होनी चाहिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आपको हलाल रिस्क कमाना चाहिए और लोगों के लिए काम आना चाहिए आपको। जिंदगी, जैसे कि कल मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब जिंदा रहें तो लोग मिलने के इश्तियाकमंद रहें, मर जाएं तो लोग आपके ऊपर गिरिया करें। अब आप सोचें, ये गमे इमाम अमीरुल मोमिनीन चल रहा है, मौलाए कायनात का आखिरी लम्हा था जब यतीम बच्चों ने, कूफे के यतीम बच्चों ने, 450 यतीम बच्चों ने सुना कि हमारे बाबा को यानी मौलाए कायनात को दूध की जरूरत है, तो ये अपनी माँ के पास गए और कहा, अम्मा आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज हमारा बाप दूध पिएगा। अजीजों, मेरा मौला उस वक्त रोने लगता है। शायद आपको करबला याद आ गई हो कि काश तुम करबला में होते, हमारी पोती सकीना पानी के लिए न तरसती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।